لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مصابیح الہدایہ و سفینۃ النجات، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے گا مل کے ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کائنات انسانیت میں ہر انسان کو پہچاننے کے دو انداز ہیں۔ یا پہچانا جائے گا قبیلے کی وجہ سے، یا پہچانا جائے گا اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے۔ یہ جو ہمارے ہاں ذات پات کا معاملہ ہے، اسلام کے اندر ذات پات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پر ذاتیں جو بنائی گئی ہیں یہ اصل میں پیشے ہیں۔ پیشوں کو ہم نے ذات بنا دیا ہے۔ اصل اسلام میں صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات ہے صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ باقی قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری پہچان تمہارے قبیلوں میں رکھی ہے۔ قبیلہ کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انسان کی پہچان اس کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے لفظ کو آسان کریں تو انسان کی پہچان اس کا خاندان ہے۔ یا خاندان کی وجہ سے پہچانا جائے گا یا اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان اعلیٰ ہوتا ہے، اس خاندان میں کسی فرد کا کردار ادنا ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان ادنا ہوتا ہے، کسی ایک فرد کا کردار اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاندان کے ادنا اور اعلیٰ ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی ہمارے تصورات سے ہٹ کر ہے۔ اسلام میں وہ خاندان اعلیٰ ہے جو توحید کا قائل ہو اور اپنے دور کے نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہو۔ وہ اعلیٰ قبیلہ ہے، وہ اعلیٰ خاندان ہے۔ اور جو خالق اکبر جیسے رب کے ہوتے ہوئے کسی پتھر یا لکڑی کے بت کو سلام کر رہا ہو، وہ پھر جتنا بھی دنیاوی طور پر اعلیٰ ہو اسلام کی نظر میں ادنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود ادنا کیا ہوا ہے۔ تو زمانے میں ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات اعلیٰ خاندان کے بندے کا کردار گھٹیا ہو جاتا ہے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خاندان نوح نبی جیسا ہے، بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ کے جان بچانے کے چکر میں کردار گھٹیا ہو گیا۔ وہاں خاندان کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ ایک خاندان اسلام کی نگاہ میں گھٹیا ہے، پچھلے 400 سال سے آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ اس آگ کے پجاری خاندان کا ایک بندہ ہے، کردار میں اتنا اعلیٰ ہے، دروازے بطول پہ جھاڑو دیا، منا اہل البیت ہو گئے۔
کردار اتنا بلند ہو گیا کہ دروازے سیدہ پہ جھاڑو دیا اور منا اہل البیت کی منزل پر آ گیا. تو کہیں کردار اعلیٰ ہے، کہیں خاندان اعلیٰ ہے. کائنات انسانیت میں واحد خاندان بطول کا ہے کہ خاندان بھی اعلیٰ ہے، خود بھی اعلیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد. کردار میں بھی اعلیٰ ہے اور خاندان بھی اعلیٰ ہے. ویسے زمانے کی عجیب بات ہے کہ پورے زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسی خاندان میں ایک سردار ہوتا ہے، سارے سردار نہیں ہوتے. لیکن بطول کا خاندان عجیب خاندان ہے، جس کی نسبت بطول کے ساتھ ہے ہر کوئی سردار ہے. پہلا رشتہ ماں باپ کا، کیونکہ زمین پہ پہلا رشتہ آیا بھی یہی ہے. میاں بیوی بن کر آدم و حوا جو زمین پر آئے تو پہلا رشتہ جو آیا وہ ماں اور باپ کا ہی رشتہ ہے. اسی لیے آپ فطرتاً بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، فطرتاً بھی اگر آپ دیکھیں گے، اولاد کو ماں باپ کی قدر نہیں، ماں باپ کو اولاد کی قدر ہے. کیونکہ جو پہلا رشتہ آیا وہ اولاد بن کر نہیں آئے، وہ کیا بن کر آئے؟ ماں باپ بن کر آئے. تبھی قرآن نے اور معصومین کے فرمان نے بار بار اولاد کو تنبیہ کی ہے کہ والدین کی قدر کرو. والدین کو کبھی تنبیہ نہیں کی کہ اولاد کی قدر کرو، کیونکہ فطرتاً انہیں قدر ہے، بچوں کو نہیں ہے. کیونکہ جو پہلے آئے وہ اولاد نہیں تھے، وہ ماں باپ تھے. تو اب اگر آپ دیکھیں فطرتاً یہ معاملہ ہے تو پہلا رشتہ ہے ماں باپ کا. سیدہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ یہ ماں ہے، باپ رسول. اب یہاں سے پھر دیکھیے گا، ماں ملیکۃ العرب. میں نے کہا نا ہر رشتہ سردار ہے، تو وہ رشتہ بتانا چاہ رہا ہوں. ماں ملیکۃ العرب. زمانے کا دستور ہے کہ کوئی بھی عورت ملکہ بن سکتی ہے اگر کوئی بادشاہ اس سے شادی کر لے. کوئی بھی عورت ملکہ بن سکتی ہے اگر اس سے بادشاہ شادی کر لے. کسی بادشاہ کی نظر کرم ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ملکہ ہو جائے گی. یعنی ملکہ ہونے میں عورتیں محتاج ہیں بادشاہ کی. لیکن سیدہ کی ماں نے شادی رسول سے بعد میں کی ہے، ملیکۃ العرب پہلے ہے. شادی یا علیہ شادی بعد میں کی ہے اور ملیکۃ العرب پہلے ہے. ملیکۃ العرب ماں، اس کا مطلب ہے کہ ماں بھی سردار، ماں بھی سردار ہے. باپ ہے تو سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کا بھی سردار ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے. ماں بھی سردار، باپ بھی سردار. مرد ہو تو اگلا رشتہ ہوتا ہے بیوی کا، بیوی ہو تو اگلا رشتہ ہوتا ہے شوہر کا. تو اگر سیدہ کے شوہر کو دیکھو تو شوہر ہے سید الاولیاء والاوصیاء، کائنات کے ہر وسیع اور ولی کا سردار ہے. پھر رشتہ آتا ہے اولاد کا. اولاد بھی عام اولاد نہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہے اولاد بھی. ماں بھی سردار، باپ بھی سردار، شوہر بھی سردار، اولاد بھی سردار، خود بھی کسی سے کم نہیں ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے. جیتے رہیے گا، صلی علی محمد. ہر رشتہ سردار ہے، ہر رشتہ سردار ہے. اگر آپ اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، محاورے بنانا دنیا میں آسان ہوتے ہیں، لیکن محاوروں کی پہچان دنیا میں بڑی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے.
ہمارے ہاں سندھ میں ایک محاورہ بن گیا، سائیں تو سائیں، سائیں کے نوکر بھی سائیں۔ یہ محاورہ ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کو یہ محاورہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ نوکر نوکر ہی ہوتا ہے۔ واحد خاندان بطول کا ہے کہ ہر نسبت بھی سردار ہے، اور اس کے دروازے پہ آ کے نوکری کرنے والا بھی سید الملائکہ ہے۔ یہاں علیہ ہے، یعنی آپ یہاں کہیں گے کہ اگر بی بی خود جو ہے وہ سین ہے تو نوکر بھی سائیں ہیں۔ وہ عام ہستی نہیں ہے، سید الملائکہ، جھولا جھلانے والا سید الملائکہ، دروازے پہ درزی بن کے آنے والا سید الملائکہ، یعنی ملائکہ کا بھی سردار ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اس کائنات میں اگر تجھے سرداری چاہیے تو کہیں اور نہیں ملے گی، دروازہ بطول کی نوکری کر، سرداری مل جائے گی۔ یا علی آئے۔ پھر دیکھیے گا، تھوڑا سا سفر میرے ساتھ کیجئے گا تو میں سیدہ کی ولادت تک آنا چاہ رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ پوری شیعہ کمیونٹی جن کے دلوں میں سیدہ ہے، اگر قیامت تک کی زندگی ہو اور سجدہ شکر میں گزر جائے تو شکر تھوڑا ہے، نعمت بڑی ہے۔ شکر تھوڑا ہے، نعمت بڑی ہے۔ روایات موجود ہوتی ہیں، میں ایک طالب علم ہوں لیکن میں روایات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کا عادی ہوں۔ میں وہ تجزیہ و تحلیل کرتا ہوا آگے بڑھوں گا ایک روایت کا، کہ ہم جیسے لوگ قیامت تک ایک سجدہ شکر میں زندگی گزار دیں، شکر تھوڑا ہے، نعمت بہت بڑی ہے۔ وہ نعمت بڑی کیا ہے کہ اللہ نے جس بی بی کا نور نبیوں کے صلب میں نہیں رکھا، اس کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ آدم سے لے کر عبد المطلب تک اللہ نے 13 کا نور رکھا ہے، زہرا کا نور نہیں رکھا۔ روایت یہی ہے، 13 کا نور رکھا ہے، سیدہ کا نور نہیں رکھا۔ پھر صلب کا فرق بھی سمجھیے گا۔ ہمارا صلب ہے یہاں، ہمارا صلب ہے یہاں، پیٹھ کے پیچھے ہمارا صلب ہے، لیکن نبیوں کا صلب یہاں نہیں ہوتا۔ نبیوں کا صلب ہے یہاں، اور اس نبی کا صلب یہاں ہے جہاں 13 کا وجود تھا۔ جس کے صلب میں 13 کا وجود ہے وہ صلب یہاں ہے۔ آدم کی پیشانی تھی، نوح کی پیشانی میں تھا، ابراہیم کی پیشانی میں تھا۔ تبھی تو معصوم کہتے ہیں کہ اللہ نے پیشانیاں جھکانے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اس میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جگہ ہے، ہمارا صلب یہاں ہے، 13 کا صلب یہاں ہے۔ یہ یہاں کیوں رکھا، یہاں کیوں نہیں رکھا؟ فقہ کا مسئلہ ہے۔ امام ظاہراً موجود ہو یا نہ ہو، چاہے قبر میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو یا قبر میں ہو، امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی امام کے پیچھے۔ ابھی میرے سامنے یوں کعبہ ہے، برور تفصیل جو زیارات پر گئے ہوئے ہیں، اگر آپ زیارات پر جائیں نا، امام رضا کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں، کسی بزرگوار کے حرم میں، جب آپ جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا ادھر سے آپ داخل ہو نا باب قبلہ سے، آپ سامنے زری آ جائے۔ اب یہاں آپ زری کے اس طرف پیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو روکا جاتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہے، باطل ہے۔ امام ظاہراً موجود نہیں ہے، قبر میں، نماز کیا ہے؟ مسجد نبوی بھی جائیں گے نا تو نبی کی قبر سے یہاں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یہاں نہیں۔
جس کی قبر کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کی ذات کے آگے کون کھڑا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں بیچ میں فاصلہ آ جائے، دیوار آ جائے، اب آپ آگے کھڑے ہو جائیں، کوئی فرق نہیں، کیونکہ آپ امام کی موجودگی سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ نبیوں کے صلب یہاں رکھے گئے کیونکہ اس صلب میں امام الانبیاء موجود ہے۔ آدم نے جب عبادت کرنی ہے تو امام پیچھے نہیں ہونا چاہیے، امام آگے ہونا چاہیے۔ جس صلب میں 13 رکھے گئے وہاں زہرا نہیں رکھی گئی۔ وجود زہرا نہیں ہے وہاں پر۔ سیدہ کے لیے پھر روایت ملتی ہے کہ سیدہ کا وجود عرش پہ تھا، اور وہ وہاں تھا جہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہاں جہاں نبی اکیلا گیا ہے، کوئی اور نہیں گیا، نبی اکیلے گئے وہاں سے آگے کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ سدرۃ المنتہا میں ایک درخت ہے، اس درخت میں ایک ہی سیب تھا، ایک ہی سیب، اور اللہ نے کہا اس سیب میں نے نور زہرا رکھا ہے۔ اب سیب کی نسبت کس سے ہو گئی؟ سیدہ کے نور سے۔ عجیب بات ہے نا، سائنسی حقیقتیں جا کے پڑھیے گا جو حقیقتوں تک ہے۔ سائنسیں بدلتی رہتی ہیں، میں کبھی بھی مذہب کو سائنس کے ساتھ ملانے کی بات نہیں کرتا، کیونکہ سائنس کل بدل بھی سکتی ہے۔ جب سائنس کل بدل جائے گی آپ کے مذہب کا اصول نہیں بدلے گا، وہ اصول قائم رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آج بھی آپ دنیا میں جائیں نا تو دنیا یہ کہتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے دن سے لے کر 70 سال اوسط عمر ہے، 70 سال کے مرنے کی تاریخ تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے کی تاریخ تک روزانہ آپ ایک سیب کھائیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک روزانہ آپ ایک سیب کھائیں، ایک سیب آپ روزانہ 70 سال تک کھائیں۔ آپ ہر روز نئی قسم کا کھائیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، سیب کی قسمیں ختم نہیں ہوں گی۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، سیب کی قسمیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ سیب کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں۔ جو سیب پھل ہو کر نور زہرا سے منسوب ہو جائے، تیری زندگی میں وہ ختم نہیں ہوتا۔ سیدہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ سیدہ کا نور رکھا گیا سیب میں۔ اب وہ سیب کی اتنی قسمیں ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی کھاتا رہے تو سیب کی قسمیں ختم، نہ ذائقہ ختم ہوتا ہے، نئے سے نئے ذائقہ ملے گا، نہ قسم ختم ہوتی ہے۔ نبی کو کہا یہ ہے نور زہرا۔ اب دو روایتیں ہیں یہاں، یا تو اسے لے کے زمین پہ چلا جا، یا ایک روایت ہے کہ اسے توڑ اپنے ہاتھوں سے، اسے تشت میں رکھ، اس کے اوپر ایک نورانی چادر دے، رومال دے، اور یہ نیچے والی منزل پہ جا کے رکھ دے، جب امر آئے گا تجھے اس دن یہ مل جائے گا۔ اب نبی ایک روایت کہ لے کر آ گئے، سدرۃ المنتہا کی منزل سے نیچے ایک مقام تھا، اس مقام پہ رکھ دیا۔ جب زمین پر آئے تو قدرت نے آواز دی کہ مصطفیٰ اب 40 دنوں کے لیے تم غار حرا رہو گے، ختیجہ اکیلی رہے گی۔ تو اندازہ لگائیں کہ سیدہ کسی عام ہستی کا نام نہیں، وجود سیدہ لینے کے لیے مصطفیٰ کو بھی چلہ کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ 40 کا عدد اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ 40 دن روزہ رکھو، ختیجہ بھی روزہ رکھے، آپ بھی روزہ رکھو گے، یہ بھی روزہ رکھے گی، آپ کا کھانا بھی سحر و افطار کا جنت سے آئے گا، ختیجہ کا بھی جنت سے آئے گا۔
کیوں؟ وجود زہرا دینا ہے۔ 40واں روزہ آپ نے گھر جا کے افطار کرنا ہے، اور نبی 40ویں روزے کے لیے جب گھر آئے تو میرے نبی کو جبرائیل نے لا کے وہی تش دیا، حکم ہوا کہ اب افطاری کی جائے گی اسی سیب کے ساتھ، آدھا کھائے گی ختیجہ، آدھا کھائیں گے آپ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا جو کہتی ہے کہ ختیجہ نے پہلے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، میرا ان سے سوال ہے کہ جس کا نور نبیوں کے صلب میں نہیں رہا تو اگر وہ عورت کسی اور کی زوجہ رہی ہو تو اس کے بطن میں کیسے رہے گا؟ اس لیے ملکۃ العرب کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا جاتا ہے۔ سیدہ طاہرہ ہیں، یہ مورخ کا قلم بکا تھا جس نے لکھ دیا کہ سیدہ ختیجہ کی عمر شادی کے وقت تقریباً 40 سال تھی۔ غلط، ملکۃ العرب کی عمر زیادہ سے زیادہ 27 سال، کم سے کم روایت 24 سال۔ 24 سال پہلے کسی کی زوجہ نہیں رہی، مصطفیٰ سے پہلے کسی کی زوجہ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ماں بننا ہے اس بی بی کی جو عصمت کا مرکز ہے۔ تو اللہ نے ظرف کو پاک ہی رکھنا ہے، تبھی اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی اسے طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آیت تطہیر اترنے کے بعد طہارت کی سند ملے یہ اور بات ہے، آیت تطہیر سے پہلے طہارت کی سند ملے یہ اور بات ہے۔ ملکۃ العرب طاہرہ بی بی ہیں۔ جب سیب کھا لیا نا، آدھا سیب نبی نے کھایا، آدھا جناب ختیجہ نے کھایا، جیسے ہی کھا لیا نازل الجبریل الامین، جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کے کہنے لگے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، محمد ہم نے تجھے زہرا عطا کر دی ہے۔ یا علی آئے، ہم نے تمہیں سیدہ عطا کر دی ہیں، سیدہ ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ اب دیکھیے اس سورت کا بھی عجیب لطف ہے، اِنَّا آتَيْنَا قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ نہیں آیا۔ یہ لفظ قرآن میں دوبارہ آیا ہی نہیں، آیا ہی ایک ہی مرتبہ ہے۔ الکوثر ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ اِنَّا شان آقا، شان آقا ایک ہی مرتبہ آیا ہے، دوبارہ نہیں آیا ہے۔ اب تر ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ نہیں آیا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ نے جو کوثر بھیجی ہے اس کوثر کو بھی دوبارہ نہیں بھیجا، اور زہرا جیسا بھی دوبارہ کوئی نہیں بنایا ہے۔ سیدہ سیدہ ہے۔ اب نبی لینے کہاں گئے؟ معراج پر۔ عقیدوں پہ ضرب لگ جائے تو معاف کیجئے گا، مذہب تشیع میں جو مقام علی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ میں تقابل کر بھی نہیں رہا اور تقابل کیجئے گا بھی نہیں۔ خصوصیات کا ہونا اور بات ہے، تقابل کرنا اور بات ہے۔ خصوصیت ہر کسی کی علیحدہ ہو سکتی ہے، تقابل نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یاد رکھیے گا علی بعد از مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ لیکن جملہ اپنی عقیدت کا کہنے لگا ہوں، جو محمد کو فرش پہ ملا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو عرش پہ ملی ہے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس جملے کا لطف لیجئے گا یہاں۔ علی کعبے میں ملے، کعبہ زمین پر ہے، زمین کو فرش کہتے ہیں، جو فرش پہ ملے اسے علی کہتے ہیں، اور جو عرش پہ ملے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ کسی نے علی سے پوچھا یا علی تیری معراج کیا ہے؟ تو علی نے کہا ہماری معراج، ہماری
جمع کا صیغہ استعمال کیا. ہماری معراج یا محمد کے ہاتھوں پہ آنا ہے یا محمد کے کندھوں پہ آنا ہے، یہ ہماری معراج ہے. اور محمد کی معراج کیا ہے؟ اس سیب کا محمد کے ہاتھ پہ آنا محمد کی معراج ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد. کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں زہرا عطا کی، کوثر عطا کی. ایک ہی ہے. اچھا، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ویسے میں تو ہر ممبر پہ کہتا ہوں نبی کی 4 بیٹیوں، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کی 4 بیٹیوں، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا مذہب نبی کی 4 بیٹیوں پہ رکا ہوا نہیں ہے. میں نے علی کو منصوص میں اللہ امام مانا ہے، میں نے بطول کو بطول مانا ہے. نبی کی 4 بیٹیاں یا 6، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، تب بھی میرے مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت ابو طالب کے کتنے؟ 4 ہیں نا. ان 4 میں کوئی علی جیسا ہے؟ علی پھر بھی علی ہے. اب اگر محمد کی 4 بیٹیوں، بطول پھر بھی بطول ہے. مجھے کیا فرق پڑے گا؟ سیدہ پھر بھی سیدہ ہے. چلے اگر 4 بیٹیاں مان بھی لیں، مان ہی لیں، جو بھائی مانتے ہیں مان بھی لیں، وہ 4 کی 4 سیدہ سمیت باقی 3 ختیجہ سے ہی ہیں، باقی 3 مصطفیٰ سے ہی ہیں. اچھا، جتنی حدیثیں، جتنی روایتیں، جتنی شان مصطفیٰ نے زہرا کی بیان کی ہے، ایسی کسی اور کی بیان کی ہو؟ الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. الفاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. چلے جتنی حدیثیں، یہ 4-5 ہی صحیح، کسی اور بیٹی کے لیے کہا ہو؟ نہیں کہا ہے، نہیں کہا نا. تو پھر ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر بیٹیاں محمد کی بھی ہوں، بیٹیاں ختیجہ کی بھی ہوں، تو جب محمد کی بیٹیاں، بڑا دھیما سا جملہ ہے کہ جب محمد کی بیٹیاں، ختیجہ کی بیٹیاں زہرا کے برابر نہیں ہیں، تو عرب کے بدوؤں کی بیٹیاں اس سے بہتر کیسے ہو جائیں گی؟ اور سمجھیے گا ذرا. اللہم انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. کوثر کتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. آج آپ کی خدمتوں میں ایک چھوٹا سا سورہ قرآن پاک کا اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوثر سمجھانے کے لیے کہ کوثر کتنی بڑی نعمت ہے. حالانکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف رحمت نہیں، نعمت بھی ہے. صرف رحمت نہیں، نعمت بھی ہے. تو اب دیکھیے گا ذرا، چھوٹا سا سورہ ہے، میرے خیال میں بچوں کو بھی یاد ہوگا، اور جنہیں یاد ہوگا وہ میرے ساتھ دہرا دیجئے گا تاکہ میں غلطی نہ کروں، کیونکہ آپ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے یاد رکھتے ہوں. مولانا بھی بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورہ نصر کہلاتا ہے. یہ نازل کہاں ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر. یہ نازل کہاں ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر. اب نوجوان سوچ رہا ہوگا فتح مکہ کہاں اور سیدہ کا کوثر کا ترجمہ کہاں؟ یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، سنیے گا ذرا. فتح مکہ کے موقع پر یہ سورہ نازل ہوا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، جب ہماری نصرت تمہارے تک پہنچ گئی، نصر
یعنی نصر اللہ، اللہ کی مدد. مفسرین نے لکھا کہ لفظ نصر اللہ کے اندر 100 نعمتیں ہیں. اب نعمتیں گنتے جائیے گا، اس میں 100 نعمتیں ہیں، ساری نہیں گنوا رہا، پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ کی مدد کا آنا نعمت، مدد کا وصول کرنا نعمت، مدد کے لائق ہونا نعمت. یہ 3 نعمتیں تو اس لفظ کے اندر عام پوشیدہ ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو مدد کے لائق سمجھا، یہ بھی نعمت ہے. پھر اس کی مدد کی، مدد کرنا بھی نعمت ہے. اس نے مدد کو قبول کیا، قبول کرنا بھی نعمت ہے. والفتح، اس کے اندر بھی 300 سے زیادہ نعمتیں ہیں اس لفظ فتح میں. ہم نے تجھے کامیابی دی، ہم نے تجھے کیا دی؟ مصطفیٰ کو ملی کامیابی. کامیابی کا ملنا کیا ہے؟ نعمت. دشمن ہوا ناکام، دشمن کا ناکام ہونا کیا ہے؟ نعمت. مصطفیٰ تجھے جنگ نہیں کرنی پڑی، جنگ کا نہ کرنا کیا ہے؟ نعمت. تیرا صرف لوگوں پر روب پڑ گیا، روب کا پڑ جانا کیا ہے؟ نعمت. نہ تیرا کوئی زخمی ہوا نہ ان کا کوئی زخمی ہوا، یہ دونوں بھی کیا ہو گئی؟ نعمتیں. وہ جو کل تک تیرے چچا کا کلیجہ چبا رہے تھے، آج معافیاں مانگنے کے لیے تیرے ہی چچا کو لا رہے ہیں، یہ بھی نعمت. جس شہر میں تو چھپ کے نکلا تھا، آج تو دن کی روشنی میں آ رہا ہے، یہ آنا بھی نعمت. آگے بڑھتے جائیے گا، یہ آنا بھی نعمت. جہاں تجھے پتھر مارے جاتے تھے، آج وہاں تجھ پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، یہ فتح کے اندر چھپی ہوئی نعمتیں ہیں. آج پھول برسائے جا رہے ہیں، یہ بھی نعمت. جن گلیوں میں لوگ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج تیری زیارت کے لیے جوک در جوک باہر نکل رہے ہیں، یہ بھی نعمت. جہاں 13 سال تو نے کام کیا، لوگوں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، آج فوج در فوج، گروہ در گروہ تیرا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تیری بیعت بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت. مسجد الحرام میں بت گرائے، یہ بھی نعمت. کعبے کے اندر موجود بت گرائے، یہ بھی نعمت. تیرے کندھوں پہ علی چڑھا، یہ بھی نعمت. وہ جو بلال جسے لوگ کوڑے مارتے تھے، آج اس کے قدم چوم رہے ہیں، یہ بھی نعمت. وہ بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، آج اس کی اذان سننے کے منتظر ہے، یہ بھی نعمت. وہ کعبے پہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ پہلے نیچے ہوتا تھا، منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، اب کدھر منہ کروں؟ تیرا یہ کہنا کہ جدھر علی ہے ادھر منہ کر، یہ بھی نعمت. یہ بھی نعمت. اب میں کہاں تک گنواؤں گا کہ کتنی نعمتیں اس سورہ نصر میں موجود ہیں؟ میں گنوا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مصطفیٰ میری اتنی نعمتیں ہیں تم پر اور ان پر کہ اگر یہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اور نعمت تمام کہاں کر رہا ہے؟ ولایت کے اعلان پر. وہاں کیا کر رہے ہیں؟ نعمت تمام کر رہا ہے. دیکھیے عجیب بات ہے، اتممت علیکم نعمتی. اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ تیرے دین سے راضی ہو گیا ہوں، یہ بھی نعمت. تیرے اسلام کو پسند کر لیا، یہ بھی نعمت. ولایت علی کا اعلان کروا رہا ہوں، یہ بھی نعمت. علی سے مہدی تک کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ بھی نعمت. یہاں اتمام نعمت ہو رہی ہے. مصطفیٰ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. لیکن مصطفیٰ جب نعمت ملے تو شکر تو ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ مصطفیٰ شکر ادا کر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کی ایک تسبیح پڑھ، ایک تعریف کر، شکر ادا ہو گیا. تسبیح پڑھ، حمد کر، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے. ساری نعمتوں کا شکر
ادا ہو گیا. مصطفیٰ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تعریف بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی، شکر بھی ادا ہو گیا. ایک مرتبہ پڑھ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی لیے مراجع ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ پر یہی تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھ لو تب بھی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. مستحب ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ دو تب بھی شکر ادا ہو جائے گا. آپ نے ایک مرتبہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتمام نعمت تک کا شکر ادا ہو گیا. اتمام نعمت تک کا شکر ادا ہو گیا. اب یہ نعمتیں دیکھیے گا. تسبیح بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے. تسبیح کے لیے مصلی کا ہونا ضروری نہیں، آپ بستر پر بھی پڑھ سکتے. تسبیح کے لیے آپ کا قیام ضروری نہیں، آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے. تسبیح کے لیے بازار میں چلتے ہوئے بھی پڑھ لیں گے. تسبیح کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری بھی نہیں، آپ پڑھ لیں گے. تسبیح کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں، آپ پڑھ لیں گے. لیکن نماز کے لیے تسبیح آپ قبلہ رخ نہ بھی ہو تب بھی ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری، لباس کا پاک ہونا ضروری، کھڑے ہونے کی ہمت ہو تو کھڑا ہونا ضروری، رکوع کرنے کی جرت ہو تو رکوع کرنا ضروری، سجدہ کرنے کی طاقت ہو تو سجدہ کرنا ضروری، قعود میں بیٹھنے کی ہمت ہو تو قعود کرنا ضروری. نماز میں پھر صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. صرف اتنا پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. الحمد کا پڑھنا ضروری، الحمد کا پڑھنا ضروری، کیونکہ بغیر فاتحۃ الکتاب کے نماز ہوگی نہیں. الحمد پڑھو گے تو نماز ہوگی، رکوع کرو گے تو نماز کہلائے گی، سجدہ کرو گے تو نماز کہلائے گی، تشہد پڑھو گے تو نماز کہلائے گی. اب دیکھیے تسبیح جس رنگ میں بھی پڑھ اتمام نعمت تک کا شکریہ ادا ہو گیا. اللہ کہہ رہے محمد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. محمد میں نے عام نعمت نہیں دی، زہرا دی ہے. تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تسبیح پہ گزارا نہیں ہے، یہاں نماز پڑھنی پڑے گی. سجدہ کر، قیام کر، رکوع کر، میرے سامنے جھک. اسے کہہ رہا ہے جسے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے. حالانکہ ہے درد والا نہیں، ہے اللہ صمد. مجھے درد ہوتا ہے، نہ چھوڑ دے، کم کر دے. اسے کہہ رہے محمد کم نہیں، زہرا دی ہے. کیا دی ہے؟ یعنی عام نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے. تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ. اب چلے علماء سے پوچھیں کہ یہ جو سیدہ کی آمد کے بعد مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز ہے کون سی؟ تو علماء فرماتے اسی نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں، جو نبی پر واجب ہے، زہرا کے ماننے والوں پہ مستحب ہے. لیکن پھر اس کا ایک عجیب پہلو ہے، اور بڑا عجیب پہلو ہے. جس بندے کو بھی سیدہ کی معرفت ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی آئے تو اس موضوع پہ پڑھیں گے. سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہذہ سر من سر اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور جس کو سیدہ کے ایک راز کا 1000ویں حصے کا پھر سوا حصہ مل جائے، اس بندے پہ بھی نماز تہجد واجب ہے.
وہ بھی پڑھے گا. مثال دیتا ہوں, مصطفیٰ پر واجب ہے, مصطفیٰ کے 12 جانشینوں پر واجب ہے, علی پہ تہجد واجب ہے, حسین پہ, حسن پہ, زین العابدین پہ, آخر تک گنتے جاؤ, سب پر واجب ہے. اور آگے بڑھیے ذرا, سفر میں سنت نماز چھوڑ دی جاتی ہے یا نہیں؟ جی, جہاں واجب کثر ہو جائے وہاں سنت. ہم جیسے شریف تو گھر میں بھی سنت نہیں پڑھتے, حضر میں بھی نہیں پڑھتے, ناراض نہ ہو جائیں. ہم میں سے کون سے لوگ ہیں جو عصر کی سنتیں پڑھتے ہوں یا ظہر کی پڑھتے ہوں؟ زیادہ سے زیادہ مغرب کی. اور وہ بھی اگر مولوی صاحب کو کہیں جانے کی جلدی ہو اور وہ بیچارے نہ پڑھائیں تو پھر وہ جو زور اور عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے نا, وہ مغرب پہ لڑ رہے ہوں گے, مولانا نے ہمیں سنت پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں دیا ہے. لڑتے ہیں یا نہیں؟ جی لڑ رہے ہوتے ہیں نا. اچھا نہیں تو یہ لڑنے والے آپ کو عید پہ نظر آ جائیں گے. امام کی غیبت میں عید نماز سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر مولوی صاحب ٹائم سے 15 منٹ پہلے نہیں 5 منٹ پہلے پڑھا دیں تو جو آیا اس سال کے بعد مصلی پر ہے وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا تو نے میرا انتظار ہی نہیں کیا. اس شریف آدمی سنت پہ تیرا کیا انتظار کریں, ہم تو پنجگانہ نماز میں تیرا انتظار کرتے ہیں, تو کبھی آیا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلا, صلی اللہ محمد. جہاں سنت چھوڑ دی جاتی ہے سفر میں, واجب بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آدھی. تو سنت تو ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی نا. مصائب کا جملہ نہیں ہے لیکن جملہ ذہنوں میں ہوگا. آپ نے منبر سے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ میرے آقا حسین نے کہا تھا اپنی بہن سے کہ سفر میں نماز تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. یہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے تھے, دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو راز زہرا حسین جانتا ہے وہ زینب بھی جانتی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا ثانی زہرا کے اوپر محمد. کیونکہ سیدہ جہاں واجب پڑھے گی وہاں تہجد بھی واجب پڑھے گی, ثانی زہرا. تبھی تو حسین نے کہا مجھے تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا, نماز شب کی دعاؤں میں. یہ راز کسی کو مل جائے نا اس پہ بھی واجب ہے. سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے, شکرانے کی نماز پڑھ. ونہر عام بات ہے, صدقہ دے, یہ عام بات ہے. اس کے اندر جہاں خصوصیت بھی ہے وہاں یہ ایک عام بات بھی ہے. عام بات کیسے ہے؟ جس کے گھر بھی امید لگ جائے نا دنوں کے بعد, عرصے کے بعد, تو وہ پھر یہی کرتا ہے کہ اللہ کرے یہ امید خیر سے نتیجہ آور ہو, ثمر آور ہو. وہ تب تک روزانہ زچے کا صدقہ بھی دیتا ہے, بچے کا صدقہ بھی دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے ونہر, صدقہ دے, شکرانے کی نمازیں بھی پڑھ اور صدقہ بھی دے. روایت کہتی ہے جب تک سیدہ کا وجود دنیا میں نہیں آیا مصطفیٰ روزانہ ونہر پہ عمل کرتے تھے. ونہر یعنی اونٹ ذبح کرتے ہوں گے نا, ونہر کا مطلب یہی ہے, دمبا تو ذبح کرنا نہیں, اونٹ ہی کرنا ہے, اونٹ ہی نہر کرتے تھے. تو ایک جملہ دیتا جاؤں, مکے کی سرزمین پہ ساری زندگی کھاتے بھی ختیجہ کا اور کھاتے بھی سیدہ کا صدقہ رہے ہیں, پھر لڑنے بھی سیدہ سے آ گئے. شاید اللہ نے ونہر کہہ کے کہا ہی یہ تھا کہ محمد نے زہرا کا نمک کھلا, مدینے میں جا کے دیکھیں گے کہ نمک حلال نکلے ہیں یا نمک حرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جیتے رہیں آپ جی, جیتے رہیں جی آپ. انہیں کھلا
کیونکہ ہم نے تجھے کوثر دی ہے. ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کوثر دیا ہے. آیت اللہ ریشہری، ایک محمد علی ریشہری ارشاد فرماتے ہیں کہ بطول کی ولادت کے ایام میں، وہ چاہے 9 مہینے گنو یا کم و بیش جو بھی گنو، ان ایام میں ملیکۃ العرب نے جو مکے میں خیرات کی ہے وہ ایران جیسے ملک کا سال کا بجٹ بنتا ہے. اتنی بڑی خیرات ملیکۃ العرب نے کی ہے. اس خیرات کے بدلے میں تو لوگ آزاد ہو کے مسلمان ہوئے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے تمہیں کیا عطا کی ہے؟ کوثر عطا کی ہے. بس شکرانے کی نمازیں پڑھ. یہ جو نماز تہجد واجب ہے نا 13 پر، یہ بطول کی وجہ سے. تبھی کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے گھر میں پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، رزق میں فراغت نہیں ہے، تو پریشان گھوم رہا ہے، تجھے روزگار نہیں مل رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نماز تہجد شروع کر، پھر تیرا رزق جانے، بطول کا صدقہ جانے، تیری پریشانیاں ٹلنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر تو عالم ہے، تو عامل ہے، تو کسی بھی درجے پر جانا چاہ رہا ہے تو نماز شب پڑھتا جا، تیرے درجے بڑھتے جائیں گے. اب یہ ہے نماز شب. اب دیکھیے پھر ایک روایت سنیے، اور اس روایت کو پھر جناب سیدہ تک لاؤں، اور پھر میرے خیال میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہے، ہمسایوں کو جو ہے وہ نیاز کے ڈبے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہوگا. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے باہوا سے بولا. آپ کے مشاموں تک تو صرف خوشبو آ رہی ہے نا. ہمت تو ان جوانوں کی دیکھیں جو پاس بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے اور مل کے باہوا سے بولیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابو سعید خدری، بعض لوگوں نے اس کا نام ابو سعید خدری پڑھا ہے، بعض لوگ اسے ابو سعید خدری پڑھتے ہیں. بہرحال جو بھی نام ہو، ابو سعید خدری، یہ ان کے دوست عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن رہے. ایک اور عبداللہ ہیں جو کم سن ہیں نبی کے دور میں، وہ عبداللہ ابن عباس. وہ بچے ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بچے ہیں. ایک اور فرد ہے جو بعد میں تو کسی اور طرف چلا گیا، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر بدل گیا. دونوں صورتوں میں ہوا، پہلے بھی بدلا بعد میں بھی بدلا. وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی اور علی کی پھپھی کا بیٹا ہے. نام ہے زبیر بن عوام، ختیجہ کے بھائی کا بیٹا ہے، زہرا کے ماموں کا بیٹا ہے. اب یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں آپ کو، کیونکہ چہروں پہ تعجب آ گیا ہے، تو استاد بھی ہوں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. جناب ختیجہ کے 3 بھائی ہیں، جناب زہرا کے 3 ماموں ہیں، اور تینوں مسلمان تھے. پہلے دین ابراہیمی پر تھے، پھر دین مصطفیٰ پر تھے. سب سے بڑے کا نام ہے عوام، اس سے چھوٹے کا نام ہے حزام ابن خویلد. عوام ابن خویلد، حزام ابن خویلد، نوفل ابن خویلد. اس کے بعد ہے ختیجہ بنت خویلد. یہ جو خویلد ہے نا، یہ ماموں ہیں جناب علی کے. یہ خویلد ختیجہ کے والد، یہ ماموں ہیں جناب علی کے، کیونکہ یہ خویلد بیٹے ہیں اسد کے، اور علی کی ماں بیٹی ہے فاطمہ بنت اسد. اب یہ 3 کس کے ماموں ہو گئے جو گنوائے؟ عوام، حزام اور نوفل. سیدہ کے ماموں ہیں. دکھ کی بات نہیں، دنیا والوں کو مومنوں کا ماما تو یاد ہے، بطول کے مامے بھول گئے ہیں. پھر مومنوں کے مامے ہونے چاہیے تو یہ 3 کہ جن کی بہن نبی کی شریک حیات رہی، اور وہ بھی کم سے کم 26 سے 27 سال، اور بلا شرکت غیرے رہی. یعنی جناب ختیجہ کے دور میں میرے نبی نے کوئی اور عقد نہیں کیا.
بلا شرکت غیر میرے نبی کی زوجہ رہی ہے. تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. زبیر ابن عوام بھی تھے. یہ جناب صفیہ کے ساتھ شادی تھی جناب عوام کی. وہ جناب علی اور جناب مصطفیٰ کی پھپھی ہیں, وہاں شادی تھی. یہ بھی تھے. ان کی 2-3 دنوں سے آپس میں ایک بحث چل رہی تھی, معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا, اور نبی ان کو اکیلے مل نہیں رہے تھے. ایک دن جو گزرے وہاں سے تو نبی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. سرکار ابو سعید خدری جو ہیں وہ ضعیف العمری کے عالم میں تھے. عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ جوانی سے آگے بڑھ گئے تھے, اور زبیر ابن عوام جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پار کر چکے تھے, لیکن نوجوان تھے, نوجوان نہیں تھے. عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ بچے تھے. مدینے کے لوگ انہیں تانا مارتے تھے کہ عمروں کا اتنا تفاوت ہے اور آپ کی دوستیاں بڑی ہیں. تو ابو سعید خدری مثال دیتے تھے, ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہماری دوستی عمر کی وجہ سے نہیں ہے, علم کی وجہ سے ہے. تو علم والے کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہاں عمر کا تفاوت بھی نہیں دیکھا جاتا. تو سرکار ابو سعید خدری تھوڑے قد کے اونچے تھے. گزرے تو مسجد نبوی کی دیواریں اس وقت تھوڑی چھوٹی تھیں. دیکھا تو نبی مسجد میں اکیلے بیٹھے. عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں کہ تیرا ابن عم اللہ کا رسول آج اکیلا بیٹھا ہوا ہے, مسئلہ حل نہ کروا لیں. کہاں چل کے کرواتے. آ گئے, سلام یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. نبی مسکرائے, مسکرا کے کہا آج کیسے آنا ہوا. کہ یا رسول اللہ کچھ سوال ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے ذہن میں گردش کر رہے ہیں, آپس میں ہم الجھ گئے ہیں, معاملہ حل نہیں ہو رہا, آپ مہربانی فرمائیں گے کہ معاملہ حل ہو جائے. سرکار نے کہا ابھی میرے پیچھے زور و اثر پڑھ کے گئے ہو تو تب پوچھ لیتے. 3 دن سے بھی میں یہاں پر تھا, پوچھ لیتے. کہ سرکار وہ بات یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ملے. اکیلا نہیں تھا تو کیا مطلب, جب لوگوں میں تھا تب بھی پوچھ لیتے. کہ وہ پوچھتے ہیں لیکن پھر آپ کیونکہ علی کے فضائل کی طرف چل پڑتے ہیں, سننے والوں کو جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے باتیں نہ چھیڑا کرو, تو اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا. کہا اچھا سوال کرو. کہا سوال پہلا یہ ہے کہ یہ نمازیں 5 کیوں واجب ہیں. نمازیں 5 کیوں واجب ہیں. نبی نے کہا کیا مطلب. کہ سرکار زیادہ بھی تو ہو سکتی ہیں, مثلا 24 ساعت ہیں, 24 گھنٹے ہیں, ہر گھنٹے کے بعد نماز ہو. کتنی آپ کی فائدے کی بات کر رہے ہیں ہم مومنوں کے لیے کہ ہر گھنٹے کے بعد نماز ہونی چاہیے. کیوں بچوں ہے نا فائدے کی بات کہ بندہ ہر گھنٹے کے بعد اٹھے نماز پڑھے. کہا یا تو ہر گھنٹے کے بعد نماز ہو. کہا اچھا پھر. کہ اگر گھنٹے کے بعد بھی نہیں کرنی تھی کوئی ترتیب تو ہو نا. 8 پہر ہوتے ہیں, ہر پہر کی ایک نماز ہو. کہ اچھا. نبی نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اور بھی ترتیب ہے ذہن میں. کہ جی ہاں اور بھی ترتیب ہے. ایک سورج نکلنے کی ہو جاتی, ایک سورج ڈوبنے کی ہو جاتی, 2 ہو جاتی تب بھی کافی تھی. نبی نے کہا تمہاری تجویزیں تو بہت اچھی, میرے خیال میں 2 والی تو آپ کو بھی پسند آئی ہوگی کہ صبح اٹھنے سے پہلے بندہ پڑھ لے, اٹھے تو پڑھ لے, اور سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائے. سارا دن یہ کیا کرنا ہے, بار بار بندہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا کرنا ہے جا کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. نبی مسکرائے. نبی نے کہا اچھا سوال ایک ہی ہے یہ یا کوئی اور بھی ہے. کہا ایک اور بھی ہے, بلکہ 2 اور ہیں. کہا پھر آج سوال اکٹھے کرو, جواب بعد میں اکٹھے دوں گا. کہا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ساری نمازوں کی رکعتیں برابر کیوں نہیں. نبی نے کہا مثلا کہ کسی کی 2, کسی کی 4, کسی کی 3. نبی نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. کہ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ سفر میں ساری نمازیں آدھی کیوں نہیں ہوتی. ہونی چاہیے قصر تو ساری ہو, نہیں ہونی تو ساری نہ ہو. پوری پڑھنی ہے تو پھر ساری پوری پڑھے, 5 کی 5.
یہ کیا بات ہوئی کہ 3 پڑھیں آدھی 2 پڑھیں پوری؟ نبی نے کہا اچھا۔ ابو سعید خدری کہ جی، کہ زمانے شرک میں جب تمہیں کوئی بندہ کچھ دیتا تھا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے یا نہیں؟ یا رسول اللہ جو بھی کچھ دے شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ تو انسانیت کا قانون ہے اور اسلام میں بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، لیکن یہ پہلے سے انسانیت کا قانون بھی یہی ہے اور اسلام دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے۔ کہ اچھا جو تمہیں دیتا تھا شکریہ ادا کرتے تھے نا؟ کہ جی ہاں۔ کہ جب نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے؟ کہ جی ہاں، نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ کس کا ادا کرنا چاہیے؟ کہ دینے والے کا۔ نبی نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ سمجھائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا نا۔ نبی نے کہا پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کہ پہلا سوال یہ تھا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ نبی نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، یہاں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بتا ہم کتنے ہیں؟ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے۔ ہم کتنے ہیں؟ یہ بات ہے 10 ہجری کی۔ ہم کتنے ہیں؟ کہ مولا آپ بھی 5۔ تو کہ پھر اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں دی، ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز واجب کی ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا یہ تو 14 ہیں، نہ 14 کو دوہراؤ گے 5 ہی بنیں گے۔ 14 کو دوہراؤ گے تو 5 ہی بنیں گے، باقی تو سارے دوہرائے گئے ہیں نا۔ اصل کون ہے؟ یہی 5، باقی گئے ہیں دوہرائے۔ جب دوہرائے گئے ہیں تو ہے تو یہی نا۔ اب اس کا مطلب ہو گیا کہ 5۔ سرکار فرماتے ہیں اب تمہیں بتا دوں، فجر کی نماز اللہ نے اس لیے واجب کی کہ تمہیں محمد دیا ہے۔ سلامت رہیے گا یار، جیتے رہیے گا۔ اللہ نے فجر اس لیے واجب کی کہ تمہیں محمد جیسی نعمت دی ہے۔ اللہ نے عشاء اس لیے واجب کی کہ تمہیں علی جیسی نعمت دی ہے۔ اللہ نے ظہر اس لیے واجب کی کہ تمہیں حسن جیسی نعمت دی ہے۔ اللہ نے عصر اس لیے واجب کی کہ تمہیں حسین جیسی نعمت دی ہے۔ اللہ نے مغرب اس لیے واجب کی کہ تمہیں زہرا جیسی نعمت دی ہے۔ ذہنوں میں بٹھائیے گا، ہر نماز کا تعلق ہر شخصیت کے ساتھ ہے، لیکن یہ پھر ایک وسیع مضمون ہے، نہیں تو آپ کو ذہنوں میں آ جائے گی بات۔ عصر کا تعلق ہی حسین کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا محمد۔ کہ یا رسول اللہ، کہ جی، کہ یہ رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ رکعتیں یہ برابر کیوں نہیں؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا، فجر آپ کی وجہ سے، ظہر حسن کی وجہ سے، عصر حسین کی وجہ سے، مغرب سیدہ کی وجہ سے، عشاء علی کی وجہ سے۔ کہ ٹھیک ہے، یہ رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ کہ رکعتیں سب کی برابر ہیں۔ یا رسول رکعتیں برابر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ اگر برابر ہے آپ برابر پڑھاتے تو نہیں؟ کہ نہیں، رکعتیں سب کی برابر ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہ 5 کی 5 یومیہ جو واجب نمازیں ہیں، ان کی سب کی رکعتیں 2 ہی ہیں، 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ کہ یا رسول اللہ ہیں 2 پڑھاتے 4۔ نبی نے کہا ہاں، جب علی آئے نا اور مجھے علی کے آنے کی بشارت ملی تو میں نے 2 رکعت تو اللہ نے واجب کی تھی نا علی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب چونکہ میرا جانشین تھا میں نے محبت میں 2 اور پڑھی۔ یا علی آئے تو آواز قدرت آئی، محمد اب تو نے 2 پڑھ دی ہیں، اب ہر کوئی 4 پڑھے گا۔ پھر حسن میرا بڑا بیٹا ہے، یہ آیا، اس کے لیے 2 واجب تھی، 2 میں نے اور پڑھی، کیونکہ میرا پگدار بیٹا ہے، پلوٹھی کا بیٹا ہے، تو میں نے اس کے لیے بھی 2 پڑھی۔ اللہ نے کہا سارے 4 پڑھیں گے۔ جب حسین آئے تو میں نے 2 کے ساتھ 2 ملا کے پڑھی، تو اللہ نے کہا اب یہ بھی سارے 4 ہی پڑھیں گے۔ سیدہ آئیں، چونکہ وہ ہیں بیٹے،
یہ ہے بیٹی. قانون وراثت یہ ہے کہ بیٹی کا ہوتا ہے ایک حصہ. تو میں نے اس لیے زہرا کے لیے پڑھی 3، 2 تو واجب تھی، 1 میں نے پڑھی تو اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی مغرب کی 3 ہی پڑھے گا. کہا اچھا یہ رکعتیں اس طرح بڑی ہیں؟ کہا جی ہاں اسی طرح بڑی ہیں. نبی نے کہا رہ گئی میری فجر والی، ایسا کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کی سنت واجب ہو جائے. شکریہ کرنے والے تو بہت تھے پر ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کی سنت واجب ہو جائے. اس لیے میری 2 کی 2 ہی رہ گئیں. اب جب تم سفر میں جاتے ہو نا تو اللہ کہتا ہے مومنو، اے مومنو، جو اصل 2 واجب ہیں وہ پڑھو، جو محمد نے پڑھی ہے وہ چھوڑ دو. تمہیں رعایت ہے، جو محمد نے پڑھی وہ سفر میں چھوڑ دو. جو نعمت کی اصل واجب ہے شکرانے کی وہ 2 رکعت پڑھو. سعید خدری کہتا ہے یا رسول اللہ پھر مغرب والی تو ایک ختم نہیں ہوتی. میرے نبی نے کہا سن بات یاد رکھ، یہ مغرب والی ہے بطول کے لیے. اللہ کہتا ہے تو گھر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا، کیونکہ ہر کسی کے معاملے میں رعایت ہے، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. بات پہنچی آپ تک؟ جیتے رہیے گا آپ سلامت رہیں. ہر کسی کے معاملے میں رعایت ہے، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. وہ گھر میں ہے تب بھی 3، سفر میں ہے تب بھی 3. جوانوں کل یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بطول کا حصہ کم ہو گیا. نہ حصہ کم نہیں ہوا. جو اسکول گئے ہوئے ہو، میں تو گیا نہیں، بھاگا ہوا ہوں، بھگوڑا ہوں، ذرا میرے ساتھ حساب کیجئے گا. مصطفیٰ کے لیے کتنی رکعت؟ 2. حسن کے لیے کتنی؟ 4. کتنی ہو گئی؟ جمع کریں نا، 6 ہو گئی. حسین کے لیے کتنی؟ 4. کتنی ہو گئی؟ 10. علی کے لیے کتنی؟ 4. کتنی ہو گئی؟ 14. 13 کے لیے 14. 13 کے لیے 14. بطول کے لیے کتنی ہے؟ 3. تہجد کی کتنی ہے؟ 11 اور 3 جمع کرو تو 14. اب ترازو کے ایک پلڑے میں 13 رکھ، دوسرے پلڑے میں بطول رکھ، بطول ان کے برابر آ رہی ہے. سیدہ ان کے برابر ہے. تبھی تو میرے 11ویں امام نے کہا تھا کہ نانو حجت اللہ علی الخلق والفاطمہ تو حجت علینا. اللہ کی مخلوق کے لیے حجت ہم ہیں، ہمارے لیے حجت زہرا ہے. اکیلی زہرا برابر ہے. بات ختم ہو گئی. جس انداز میں مثال دیتا ہوا لایا تھا وہی مثال دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں. خاندان میں سردار کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے. 1. خاندان میں سردار قبیلے میں 1. اتفاقاً آپ سردار کی اتاق پہ چلے جائیں، سردار بیٹھا ہوا ہو، وہاں کوئی 22ویں گریڈ کا، کوئی 21ویں گریڈ کا، اس سے چلے نیچے کے گریڈ کی بات ہی نہیں کرتے. کوئی 22ویں کا، کوئی 21ویں کا، کیونکہ 22ویں سے اوپر گریڈ بھی نہیں ہے. اب یہاں تک کہ گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کو نہیں جانتے سوائے سردار کے. آپ کسی کو نہیں جانتے سوائے سردار کے. آپ کے ساتھ جو بندہ گیا ہے نا وہ تعارف کروائے گا، یہ سردار ہے، یہ سردار کا بھائی ہے. چلیں 22ویں کا ہی ہو لیکن تعارف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے. یہ سردار ہے، یہ سردار کا بھائی ہے، یہ سردار کا سوٹ ہے، یہ سردار کا ماروٹ ہے،
یہ سردار کا مساط ہے، یہ سردار کا بیٹا ہے. تعارف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ سردار کے ذریعے. یعنی جہاں سردار بیٹھا ہو نا، باقی چاہے جتنے بڑے بھی رتبے میں ہوں، تعارف کس کے ذریعے ہوگا؟ سردار کے ذریعے ہوگا نا. چادر تطہیر میں جب سارے اکٹھے ہو گئے تو تعارف ہو رہے سردار کے ذریعے. اب میں نام نہیں لے رہا. ام فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ کہہ رہے جبریل نیچے سردار ہے، سردار کا باپ ہے، سردار کے شوہر ہے، سردار کے بیٹے. یہ سردار ہے. اللہ کرے اللہم. بس اجازت لینے لگا ہوں آپ سے، اور آپ کی دعاؤں کا محتاج رہوں گا ساری زندگی انشاءاللہ. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ بطول عام ہستی نہیں ہے. اگر یہ سرداروں کے درمیان بھی ہو تو سردار اپنا تعارف اس سے کرواتے ہیں. یہ سرداروں میں سردار ہے. تبھی تو کہا ام فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. سردار ہے، سردار کا باپ ہے، سردار کا شوہر ہے، سردار کے بیٹے ہیں، چاہے گریڈ جتنے بھی بڑے ہوں. تعارف کس کے ذریعے ہے؟ سردار کے ذریعے. گریڈ بڑے ہیں، تعارف پھر بھی کس کے ذریعے؟ سردار کے ذریعے. آج تک تو آپ نے یہ جملے حدیث کساں میں پڑھے اور سنے. اگلا جملہ بھی سن لیجئے، پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. جیسے ہی اچھا وہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، لیکن شاید کسی بچے کو نہ پتا ہو کہ یہ جملہ بولا کب گیا. بزرگان کو پتا ہوگا، سفید داڑھی والوں کو، ان سے صرف دعائیں لوں گا. بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ بیان کرنے لگا ہوں. جیسے ہی اللہ نے کہا نا فاطمہ ہے، اب آپ کے ذہن میں لفظ فاطمہ بھی بولوں تب بھی ذہن میں سردار تو رہے گا نا. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. وہ جو خاندانی نوکر ہے، جب سے تخلیق ہوا ہے تب سے نوکر ہے. وہ کیوں نہیں سمجھ پایا کہ ہیں کون؟ وہ کیوں پوچھ رہے کہ ہیں کون؟ آپ میں سے ایسا کوئی جوان بیٹھا ہو جس کی نظر بالکل پرفیکٹ ہو، نہ دور کا چشمہ لگاتا ہو نہ قریب کا. میں تو آج بھی چیک کروا کے آیا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کوئی ایسے؟ میرا فون نمبر نوٹ کر لیجئے گا، دوستوں کے پاس موجود ہے. کل مجھے تجربہ کر کے بتائیے گا. جوان آپ نے کہا نا میرے بچے کہ آپ کی نظر ٹھیک ہے، باقی بچوں کی بھی نظر ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. گرمیوں کا سورج گرم ہوتا ہے، یہ سردیوں کا؟ گرمیوں کا. سردیوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صبح 10 بجے اور بھی ٹھنڈا ہوگا، زیادہ گرم نہیں ہوگا نا. 10 بجے سورج نکلا ہوا اور دھند نہ ہو، سامنے بادل نہ ہو، یوں ہاتھ باندھ کے نا آسن جما کر یوں اس انداز میں. پھر اگر آسن جمانے تو اس انداز میں یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا یا یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا. سانس بند کر کے نا سورج کی آنکھوں میں 10 منٹ تک آنکھیں ڈال کے بیٹھنا. جی قبلہ آپ کا تو آدھے گھنٹے کا کیا ہوا ہے نا عمل میں. کر لیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. صبح کے 10 بجے ہیں، 12 بجے کا نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں کر سکیں گے؟ 1 منٹ تک بھی نہیں کر سکیں گے؟ اچھا 5 منٹ تک تو میرا تجربہ ہے، میں بات اپنے تجربے کی کر رہا ہوں. 1 منٹ تک بھی اگر آپ کریں، کرنے کے بعد ساتھ کھڑا ہوا باپ پہچان دینا. بھائی روز اس کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہوتے ہیں نا. لیکن آپ ادھر دیکھیں گے آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، کیونکہ چھوٹے نور نے بڑے نور کو دیکھا ہے. اوئے ہوئے، چھوٹے نور نے بڑے نور کو دیکھا ہے. تو چھوٹے نور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اب پوچھے گا کون ہو؟ کون ہو؟ وہ جبریل نے نظر کی، نیچے سے تجلی نور زہرا تھی. آئے
دیکھا ایک لمحے کے لیے تصور میں بھی وہاں تھا. میں نے جبریل کے پر ہلائے, میں نے کہا جبریل شکر کر, ابھی اوپر چادر تطہیر نہ ہوتی تو جل گیا تھا. ہوئے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب معراج بھی میں پڑھوں. ایک موقع پہ جبریل نے کہا تھا اگر اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے, وہ کچھ نہیں ہے, نور زہرا ہے. سلامت رہیے گا جی. جیسے ہی اللہ نے کہا نا, اب اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو خالق زہرا ہے. اندھیرا چھایا جبریل کی آنکھوں کے سامنے. اس نے کہا یہ ہے کون؟ اب جس کی جھلک دیکھ کر جبریل پہ اندھیرا چھایا ہوگا, تعارف اسی کے ذریعے ہوگا نا, تعارف اسی کے ذریعے ہوگا. اللہ نے کہا فاطمہ ہے, ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا, یہاں تک رک گیا اللہ, یہاں تک رک گیا اللہ. جبریل فوراً بولا, جب اللہ نے کہا نا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, جبریل فوراً بولا اللہم صلی علی, میرے اللہ درود و سلام بھیج. کمال پہ سلام بھیجا جاتا ہے, اکمل پہ سلام بھیجا جاتا ہے. میرے اللہ درود و سلام بھیج. اللہم صلی علی فاطمہ تا و ابیہا و بالہا و بنیہا. بنیہا پہ اللہ رکا تھا, جبریل نہیں رکا. و بنیہا و سر مستودع فیہا, میرے اللہ درود و سلام بھیج سردار پر, سردار کے باپ پر, سردار کے شوہر پر, سردار کے بیٹوں پر, اور جو راز زہرا میں چھپے ہیں ان رازوں پر, کیونکہ وہ راز میرے سامنے آج ظاہر ہو رہے ہیں. جیسے جبریل نے کہا نا کہ رازوں پر بھیج, رازوں پر بھیج, رازوں پر بھی سلام بھیج. ختم ہو گئی میری گفتگو, رازوں پر بھی سلام بھیج. فوراً خدا نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا پتا زہرا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین. صلوات پڑھ دیجئے گا. صلی علی محمد. میرے اللہ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. اس عبادت کا ثواب جشن منعقد کروانے والوں کے خاندان, اس علاقے کے بزرگوار سید عبد علی شاہ صاحب اور جتنے بھی یہاں شرکاء ہیں, سب کے خاندان کے جو مرحومین ہیں, ان سب کی ارواح کو ہدیہ فرما. سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. سب کے درجات عالی سے متعالی فرما. اس امام بارگاہ کو جہاں جہاں دنیا میں ذکر سیدہ ہوا ہے, ان تمام جگہوں کو اور میرے ملک پاکستان کو الہ یوم قیامت قائم و دائم فرما, آباد و شاد فرما. میرے مالک, رسول کے گھر میں, ختیجہ کے گھر میں سیدہ کی ولادت کی خوشی میں جو خیرات بٹ رہی ہے, اس خیرات میں ہم سب کو ان کی حیثیت کے مطابق عطا فرما. ہمارے دامن کوتاہ ہیں, ہماری جھولیاں کمزور ہیں, لیکن میرے مالک ان کی خیرات اور تیری خیرات وسیع ہے, اپنی وسیع خیرات عطا فرما. میرے مالک و خالق اللہ, تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ, جو بھی بیمار ہیں, کئی مریضوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں, میرے مالک و خالق اللہ ان سب کو صحت, تندرستی اور زندگی عطا فرما. میرے مالک و خالق اللہ, جو بے اولاد ہیں, کئی بے اولادوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں. یہاں بھی اگر کوئی بے اولاد موجود ہے تو میرے مالک تجھے جناب سیدہ کے بطن کا واسطہ ہر ایک کو صحت, تندرستی, زندگی والی اولاد عطا فرما, عزادار نسل عطا فرما. جن کو اولاد دے رکھی ہے میرے مالک و خالق اللہ, باب الہوائے شہزادے علی لشکر کا صدقہ, قیامت تک ان کی نسلوں میں عزاداری کو برقرار فرما. میرے مالک تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ, خاص طور پر سید البطحا
جناب حضرت ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، رسالت امام اور ملکۃ العرب، انہوں نے جو زیارت جناب سیدہ کی ولادت کے بعد، اس پہلی زیارت کا واسطہ ہم میں سے ہر فرد کو جلد از جلد والی خراسان، کریمہ اہل بیت، والیان کربلا، والی نجف، والیان کاظمین و سامرہ و جنت البقیع، روض رسول و بیت اللہ، ثانی زہرا، تعویذ حسین ابن علی، ان سب کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ علماء حق کا، خاص طور پر مقام معظم رہبری مراجع نجف، قائد ملت جعفریہ پاکستان، ان سب کی زندگیاں دراز فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں معرفت امام زمان نصیب فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ بحق علی و بطول کر لے ہماری دعائیں قبول۔ تبرکاً سورۃ الفاتحہ آغا سید علی مردان شاہ صاحب اور آغا سید ذوالفقار علی شاہ صاحب اور آغا سید عبد علی شاہ صاحب، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سورہ الحمد و سورہ توحید کا ثواب ان سب کی ارواح کو ہدیہ فرما، ان کے درجات عالی سے متعالی فرما، ان سب کو بھی، ہم سب کے خاندان کے جو مرحومین ہیں سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب۔ صلی اللہ محمد